بعد نماز تراویح قیام اللیل میں آپ نے مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی بھی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پہ قرآن مجید کے اختتام پہ قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے آداب وغیرہ اس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں، لیکن کچھ اہم باتیں جو ضروری ہیں سمجھنے کے لیے میں صرف ان کی جانب توجہ دلاؤں گا کہ طبیب اور ڈاکٹر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جس طرح کا مریض ہو، جو اس کے اندر بیماری اور مرض ہے وہ اس کے مطابق اسے دوا دے، اس کے مطابق تشخیص کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت اور اس کی شان و عظمت وہ تو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، بڑی شان و عظمت اللہ نے اس کی رکھی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تمام تر معاملات میں اسوہ حسنہ بنایا ہے، ویسے ہی قرآن پڑھنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، اس پر نیکیاں ملتی ہیں، اور کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عبادت کرنے والا مومن موحد ہو، وہ عبادت من گھڑت نہ ہو بلکہ ثابت شدہ ہو، اور اس عبادت کے سر انجام دینے کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، من مرضی کا نہ ہو۔ تو تلاوت بھی چونکہ عبادت ہے، ثابت شدہ عبادت ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ طریقہ اپنایا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جامع ترمذی مسند احمد میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرأت کرتے تھے، یقطع آیتن آیتن، ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے اور انہیں توڑ کے پڑھتے تھے، یعنی 2 آیتیں 3 آیتیں ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ بطور مثال انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، ثم یقف وقف کرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، ثم یقف پھر وقف کرتے، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین پڑھتے، پھر وقف کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا طریقہ کار تھا کہ آپ ہر آیت پر رکا کرتے تھے، وقف کیا کرتے تھے، آیتیں چھوٹی ہوں یا بڑی، 2 3 آیتیں ایک سانس میں اکٹھا پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں نے یہ طریقہ کار اپنا لیا ہے کہ لمبا سانس کھینچ کے اور ایک سانس میں پوری سورت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ٹھہر کر پڑھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر قرآن پڑھا، ہر آیت پر ٹھہر کے دکھایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے، تو فرماتے ہیں کانت قراءتہ مدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ ہوتا تھا کہ آپ الفاظ کو لمبا کھینچتے تھے، تیزی جلد بازی نہیں کرتے تھے، یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ بطور مثال انہوں نے بسم اللہ کی تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، یعنی یمد باللہ، یمد بالرحمن، یمد بالرحیم،
لفظ اللہ کو بھی لمبا کھینچتے، لفظ الرحمن کو بھی لمبا کھینچتے اور لفظ الرحیم پر بھی مد کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ الفاظ کو کھینچ کھینچ کے پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سورت اپنے سے لمبی سورت کی نسبت زیادہ لمبی ہو جاتی۔ کیا مطلب کہ عام طور پہ ہم لوگ بڑی سورت پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں لگاتے جتنا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چھوٹی سورت پڑھنے کے لیے لگا دیتے تھے، بہت اطمینان سکون کے ساتھ۔ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ حَرْفًا حَرْفًا، ایک ایک حرف نکھیر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہمارا ایک طرہ امتیاز ہے کہ نماز میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے، باقی دیگر تمام مکاتب فکر نماز میں سکون نہیں، تیزی اور جلد بازی۔ نماز میں اطمینان اور سکون یہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کی نماز میں قدر تیزی اور جلدی تھی۔ آپ نے فرمایا جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ آیا، آپ نے پھر یہی کہا، کہتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے اس کو نماز میں اطمینان سکھایا، قیام اطمینان کے ساتھ، رکوع اطمینان کے ساتھ، رکوع سے اٹھنا ہے اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرنا ہے اطمینان کے ساتھ، سجدے کے بعد بیٹھنا ہے اطمینان کے ساتھ، 2 سجدوں کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر کھڑا ہو، اگلی رکعت پوری کر، پھر تشہد میں بیٹھ اور دعائیں پڑھ۔ یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا۔ اس کی بنیادی غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ نماز میں سکون نہیں تھا۔ وہ صحابی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست شاگرد تھا، آپ سے اس نے نماز سیکھی تھی، یقیناً اس نے رفع الیدین بھی کیا ہوگا، سینے پہ ہاتھ بھی باندھے ہوں گے، سارا کچھ کیا ہوگا، صرف غلطی اس کی کیا تھی؟ اطمینان نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، 2 ٹوک بعد اسٹریٹ فارورڈ کہ تیری نماز ہے ہی نہیں، دوبارہ پڑھ۔ تو نماز میں اطمینان اور سکون ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب نماز میں بہت سارے کام فرض نہیں ہوتے، لیکن ہم وہ کرتے ہیں، کیوں؟ نبی کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کرتے، رفع الیدین کرتے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ ثنا پڑھتے، اس کے بعد تعوذ پڑھتے، تعوذ کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی قرأت کا آغاز کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ہمارے ہاں سارا سال یہ کام ایسے ہی چلتا ہے، لیکن تراویحوں میں آ کے سب گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ نماز تراویح میں امام صاحب کھڑے ہوتے اللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین شروع ہو جاتی ہے، ثنا پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے۔ یہ ایک مصیبت ہے جو ہم نے دیکھا دیکھی اپنے گلے میں ڈال لی ہے، نبی کی سنت اور طریقہ کار تو نہیں ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آغاز وہ ثنا سے ہوا کرتا تھا، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھتے تھے۔ ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کیا ہے۔ سنن نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتے، اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھتے، ثم یقرأ، پھر قرأت کا آغاز کرتے۔ صحیح بخاری میں وہ دوسری حدیث ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا والی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے نماز کے آغاز میں۔ اور پھر اسی طرح ہم سارا سال نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں 2 سجدوں کے بعد امام جلسہ استراحت پہ بیٹھتا ہے، مقتدی سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھتے ہیں تو امام اوپر
اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ كَبَّرَ، جب سر سجدے سے اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، اوپر اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہیں، بلکہ دوسرے سجدے کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے اور جلسہ استراحت فرماتے۔ امام کی اللہ اکبر کی آواز ختم ہوگی، مقتدی پھر سجدے سے سر اٹھانا شروع کرے گا، اور امام کو مقتدی بیٹھا ہوا جلسہ استراحت میں پائے گا، امام کھڑا ہو جائے گا، یہ بیٹھا رہے گا جب تک امام اپنی کمر سیدھی نہیں کر لیتا قیام میں، اتنی دیر تک مقتدی جلسہ استراحت میں بیٹھے گا، اور یہ چند سیکنڈ کا کام ہوتا ہے، 1-2 سیکنڈ کا بس، لیکن یہ جلسہ استراحت یہ بھی نماز تراویح میں ہمارا ختم ہو جاتا ہے، مفقود۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کو فرض نماز کی نسبت زیادہ لمبا کر کے پڑھتے تھے، زیادہ اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح تھی اور آپ کی تہجد اور قیام اللیل، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرماتی ہیں آپ قیام کرتے حتی تورمت قدمہ، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ وہ اتنا چھوٹا چھوٹا قیام نہیں ہوتا تھا، بڑا لمبا لمبا قیام ہوتا تھا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی میں نے ابتدا کی، آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دی تھی، میں نے سمجھا شاید 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے، آپ پڑھتے گئے، میں نے دل میں سوچا چلو 200 آیتوں کے بعد رکوع ہو جائے گا، آپ پڑھتے گئے، آپ نے سورۃ بقرہ مکمل کی، اس کے بعد آپ نے سورۃ النساء پڑھی، سورۃ النساء پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ آل عمران پڑھی، سورۃ آل عمران پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی ایک رکعت ہے۔ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، تبھی تو پاؤں سوجتے تھے۔ اس طرح ہم 2-4 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں، گھنٹے، آدھے گھنٹے، 1.5 گھنٹے میں، تو اس طرح تو پاؤں نہیں نہ سوجتے، وہ طویل قیام کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا نماز کی ادائیگی کا اور نماز پڑھنے کا۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے نماز کی آخری رکعت میں تبرک کرنے کا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف روایات ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر الفاظ یہ ہیں، حتیٰ کہ جب وہ جلسہ ہوتا التی فیہا التسلیم، جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، تو آپ تبرک کرتے، یعنی پاؤں کو آگے نکال کے اور اپنی برک ران کو زمین پر لگا کے بیٹھتے۔ یہ کب ہوتا؟ پھر رکعت التی فیہا التسلیم، وہ رکعت جس میں سلام ہے، چاہے وہ ایک رکعت جس طرح آپ نے آج وتر پڑھا، یا 2 رکعت ہو، یا 3 یا 5 یا 7 یا 9، جتنی بھی رکعت کی نماز ہے، جس تشہد میں سلام پھیرنا ہے اس میں تبرک ہے۔ امام ابن وہب رحمہ اللہ کی کتاب ہے موطا، اس طرح امام مالک کی کتاب ہے موطا مالک، اسی طرح ابن وہب کی کتاب ہے موطا ابن وہب۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مسند الفاروق میں موطا ابن وہب کے حوالے سے ان کی کتاب سے یہ بات نقل کی ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھے تو آپ نے تبرک کیا، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی 2 رکعت نماز میں بھی تبرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ اور یہی روایت خلافیات میں بھی امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، لیکن مختصر طور پر، لیکن مسند فاروق میں جو موطا ابن وہب کے حوالے سے روایت نقل ہے، ابن وہب نے یہ تفصیل کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ الغرض تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے ہیں، تو ہر 2 رکعت کے بعد جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو اس تشہد میں تبرک کر کے بیٹھنا ہے۔ ایسے ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو اس میں بھی آپ نے تبرک کرنا ہے۔ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں 2 کر کے، ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں، عصر کی سنتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں 2 کر کے، تو تب بھی چاہے دوسری رکعت درمیان میں کوئی تشہد نہیں، پہلا تشہد ہی آخری تشہد ہے، اس میں تبرک کریں، کیونکہ یہ آخری ہے۔ الرکعہ التی فیہا تسلیم، وہ رکعت جس میں سلام ہے، اس میں تبرک ہے۔ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت تو صحیح ہے کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں آپ نے تبرک فرمایا۔ اسی طرح
یہ نماز تراویح میں بالخصوص مسئلہ پیش آتا ہے کہ بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں نماز تراویح میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، لیٹ ہو جاتے ہیں، جماعت عشاء کے فرائض کی گزر جاتی ہے، تو لیٹ ہونے کی وجہ سے امام تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی 2 رکعت بعد میں مکمل کرتے ہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد۔ ایسی حالت میں ظاہری بات ہے امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد اگلی تراویحیں پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنی 2 رکعت اطمینان سے ادا کرے اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد صف سے نکل جائے۔ اب صف میں خلا پیدا ہو گیا تو صف کو جوڑنا یہ صف والوں پر لازم ہے کہ ادھر امام کھڑا ہے تو اس طرف سے جو کھڑے لوگ ہیں اگر وہاں پہ خلا پیدا ہوا تو امام کی جانب آئیں، ادھر اگر خلا پیدا ہوا تو امام کی جانب جڑیں، صف کے اندر جو نقص اور کمی ہے اس کو دور کر دیں، یا پچھلی صف سے بندہ نکل کے اگلی صف میں آ جائے۔ اتم الصفوف الاول فالاول، پہلے اگلی صف پوری کرو، اس کے بعد پچھلی، اس کے بعد اس سے پچھلی، جو نقص ہو فلیکن فی آخری صف، وہ صف کے آخری صف کے اندر ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ اور پھر فرائض ادا کرنے کے بعد کئی لوگ نماز تراویح کے ساتھ مل جاتے ہیں فوراً، اور سنتیں کہتے ہیں کہ ہم چلو بعد میں ادا کر لیں گے، یہ کام غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز نماز وطر کو بناؤ۔ نماز وطر ایک تو اس رکعت کو کہتے ہیں جس میں قنوت کرتے ہیں، اور دوسرا پوری قیام اللیل، پوری تہجد اور تراویح، اس پوری نماز کو بھی نماز وطر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہاری تراویح یا تہجد یا قیام اللیل یا قیام رمضان، جو نام بھی آپ اسے دے لیں، یہ نماز آخر میں ہونی چاہیے، اس سے پہلے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے تراویحاں پڑھ لیں اور عشاء کی نماز آپ بعد میں پڑھتے رہیں، یہ کام نہیں۔ یہ صلاۃ وطر ہے، اس کو آخر میں رکھیں، عشاء کے فرائض ہوں یا عشاء کی سنتیں اور رواتب کو پہلے ادا کرنی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد بھی 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، وہ جو وطروں کے بعد والی 2 رکعتیں وہ بھی صلاۃ وطر میں ہی شامل ہیں، کیونکہ اس پوری نماز کو نماز وطر کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جلد بازی چونکہ ہوتی ہے، بڑی کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی لوگ فارغ ہوں اور گھر کو جائیں، امام صاحب وہ نماز تراویح میں 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کر کے پیچھے کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا، امام صاحب نے نہیں دیکھنا، یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے، نماز فرض ہو نفل ہو، صف کو درست کروانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرواتے تھے اور باقاعدہ اس پر توجہ دیتے تھے کہ صف سیدھی ہوتی پھر آپ نماز شروع کرتے۔ نماز تراویح میں بھی ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم صفوں کو درست کریں، صف درست ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے، صف ٹوٹتی ہے بنتی ہے، پیچھے نمازی کھڑے تو ہوں صف میں، پھر جماعت کا آغاز کیا جائے، نماز کا آغاز کیا جائے۔ اس میں اگر کوئی 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ اگر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ مل جل کے 5 منٹ اگر اضافی لگ بھی جائیں 8 تراویحوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ پھر آخری بات وہ یہ کہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن ہمارے لباس بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، چند کاموں سے منع کیا، ان میں سے ایک یہ تھا ان تصلی فی سرابیل ولیس علیک رداء، کہ تو نے شلوار پہنی ہوئی ہو اور اوپر سے ردا نہ ہو، کوئی بڑی چادر اوڑھی نہ ہو یا کوئی قمیض پہنا لمبا نہ ہو، تو اس حال میں نماز نہ پڑھ۔ الفاظ کیا؟ تصلی فی سرابیل، پینٹ ٹراؤزر کی بات نہیں ہو رہی، شلوار جو کہ کھلی ہوتی ہے، کھلی شلوار ہونے کے باوجود اوپر کوئی کپڑا ہو، ردا ہو تو نماز پڑھ، وگرنہ نہ پڑھ۔ کیوں؟ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے اور اوپر سے کچھ بڑا کپڑا نہ ہو یا لمبا قمیص نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے سطر کے پردے کے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ نے سطر کا بہت زیادہ حکم دیا، اس کی پابندی کرنے کا کہا ہے، تو اس لیے کئی لوگ وہ قمیضیں سلواتے ہیں، وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا لنڈی قمیض، اور کئیوں کو شوق ہوتا ہے فٹنگ نظر آئے ہماری باڈی، وہ بڑا ٹائٹ سا قمیض سلواتے ہیں، آگے سے پیٹ جکڑا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے سے وہ چوتڑ ہلتے نظر آ رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے کے۔
سیدھی صاف بات ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں، ان کو اس طرح کا لباس پہنتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہم سمجھاتے ہوئے کیوں جھجکیں؟ صاف بات ہے یہ بے حیائی والا کام ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، وہ مطلب ہے کہ ٹائٹ سی پینٹیں اور ٹراؤزر اور پھر اوپر سے چھوٹی چھوٹی شرٹیں، اور کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ سطر بڑا اہم ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے نماز کے لیے، وہ سجدے میں جھکتے ہیں، پیچھے سے شرٹ اوپر اٹھ جاتی ہے اور وہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کئیوں نے ماشاءاللہ ایسی پینٹیں پہنی ہوتی ہیں کہ جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر سے ان کے سر پہ کھڑا ہو کے کوئی بیچارہ نیچے نگاہ مار لے تو پیچھے سے ان کا وہ کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کا لباس، شریعت اس کو لباس ہی نہیں کہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس نازل کیا جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ لفظ بولا ہے یواری کا، یواری کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی اوٹ میں کر لینا، جس طرح آپ نے یہ پردہ لٹکایا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کوئی پتہ نہیں، یہ ہے یواری۔ اور ایک ہوتا ہے یہ ٹائٹ، اس کو بولتے ہیں کور۔ کور اور اوٹ میں یہ فرق ہے، کور جسم کے ساتھ یوں چپک جاتا ہے، اور جو اوٹ ہوتی ہے وہ اس کو اپنے پیچھے کر لیتی ہے، جسم کے خد و خال نمایاں نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک گروہ فرمایا ان عورتوں کا ہے کاسیات عاریات، جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں، مائلات ممیلات، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہیں۔ کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی، مطلب لباس ایسا جو چست جسم کے ساتھ چپکا ہوا یا اتنا باریک کہ جسم اسے جھلکتا نظر آئے، ان کے اندرونی لباس نظر آ رہے ہوں یا جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہوں، اونچ نیچ ساری نظر آ رہی ہو، ایسا لباس شریعت اس کو لباس ہی نہیں مانتی، کیونکہ اس نے اپنے اوپر کوٹنگ کی ہے، کور کیا ہے، اوٹ نہیں بنائی۔ اوٹ ہوگی تو لباس ہے ورنہ لباس نہیں۔ فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، نہ یہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی بو پائیں گی، وان ریحها لا توجد بمسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے۔ تو اندازہ کریں کہ عورتیں اس طرح کا لباس پہنے تو جنت میں نہیں جائیں گی، اور جو مرد ہیں وہ پہنے تو وہ چلے جائیں گے۔ سب کے لیے حکم ایک ہی ہے، چونکہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے اس لیے نام ان کا لے دیا ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں، باتیں تو اور بھی بہت ہیں کہ بمبا تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہ ہم، سارا جسم ہے چھنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ تو یہ چند باتیں، ان کو اگر سمجھ لے تو انشاءاللہ باقی پھر اگلی کسی نشست میں سے ہی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔